ابھی جملہ نہیں آیا. خالق وہ ہے, رازق وہ ہے. جب وہ خالق خنزیروں کو تو کو رزق دے سکتا ہے تو اپنے قرآن کے حافظ کو رزق کیوں نہیں دے؟ واہ واہ واہ, بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رزق کا خالق مالک اللہ ہے. اور قرآن تو یہ ارشاد فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرتا, علم دین حاصل کرنا یہ اللہ سے ڈرنا ہی تو ہے. عالم دین بنانا یہ اللہ سے ڈرنا ہی تو ہے. بے شک بے شک. قرآن بنانا یہ اللہ سے ڈرنا ہی تو ہے. مفتی اسلام بنانا یہ اللہ سے ڈرنا ہی تو ہے. تو اللہ فرماتا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنا دے گا. بے شک بے شک بے شک. اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو. بے شک بے شک. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھو, اگر آپ کا بچہ عالم دین بن گیا, آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن تالیہ قرآن اللہ اکبر کبیرہ قاری قرآن بن گیا, تو چاہے وہ خاصاب ہو کہ نہ ہو, جی توجہ چاہوں گا, نسب پرستی پوری قوم کو دیمک نے کھا لیا. نسب پرستی, آپ کا بیٹا عالم دین ہے پٹھان ہو کہ نہ ہو, جی آپ کا بچہ عالم دین ہے سید ہو کہ نہ ہو, جی, یہ میں ہی بول سکتا ہوں, یعنی سید ہی بول سکتا ہے. ورنہ تو اگر مولانا معین صاحب نے یہ جملہ بول دیا ہوں سیدوں کی توہین, جی سیدوں کی توہین کر دی. بھائی علم الگ سے نسب ہے. علم جو ہے یہ مستقل ایک نسب رکھتا ہے, اور یہ ایسا نسب ہے کہ عالم سید زادی کا کفو بن سکتا ہے. عالم سید زادی کا کفو بن سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات آ گئی تو سنائے دیتا ہوں اور بات کو ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین. شاد اور آباد رکھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ. عقیدہ بھی واضح کر دوں کہ کون سے دوسرے خلیفہ کون؟ عمر فاروق اعظم. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی. چوتھے خلیفہ مولا کائنات. سبحان اللہ. مطلب سمجھ میں آئے گا جب کھل کے ساتھ. جی ہم تو رضا کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ ہو؟ چوتھے خلیفہ ہے علی, تیسرے عثمان, دوسرے عمر فاروق اعظم. دور خلافت عمر فاروق اعظم کا آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا امیر المومنین. ان کی یہ عادت تھی, اللہ کرے یہ عادت آج بھی مسلمانوں کے رہنماؤں میں آ جائے تو بہت حد تک قوم کے حالات سدھر سکتے. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ٹک کر کے مسند پہ نہیں بیٹھے رہتے تھے. اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی کا جانشین بنایا. تو آپ نے کیا کیا, آپ گدی سے لگ کے چمٹ کے نہیں بیٹھتے تھے, بلکہ راتوں میں نکل جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ایسا تو کوئی نہیں میری رعایا میں جو بھوکا سو گیا. عمر کیا جواب دے گا خدا کو کہ جب خدا نے پوچھ لیا خلافت دی تھی تو کھا کے سو گیا تھا, تیری خلافت میں ایک غریب بھوکا سو گیا تھا. یہی ڈر, یہی خوف عمر کو روز سونے نہیں دیتا تھا. اور پھر صرف رعایا کو نہیں دیتے تھے. جب حج کا زمانہ آتا تھا, علماء بتائیں گے, تو اس علاقے کے جس علاقے سے بھی لوگ آتے تھے انہیں بلا کے پوچھتے تھے تمہارا گورنر صحیح کام کر رہا ہے, تمہارا گورنر کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا ہے, اگر کر رہا ہے تو بتاؤ, ابھی اس کی کن پکڑی کی جائے. اسی سلسلے میں حضرت عمر فاروق اعظم عثفان شہر میں چلے گئے. اب جب وہاں پہنچے تو اس وقت کے مکہ کے گورنر حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہاں کے گورنر؟ مکہ کے. حضرت عمر کہاں ہے؟ عثفان میں.
حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا سامنے سے حضرت نافع بن حارث آ رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا رہے میں نے تو تمہیں مکے کا گورنر بنایا, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت نافع نے کہا کہ سرکار کسی کام سے آیا. ٹھیک ہے کام سے آئے تھے, یہ بتاؤ اپنا نائب کسے بنایا؟ اللہ کرے میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ علم, جی میں موضوع سے نہیں بھٹک رہا, علم اپنی جگہ ایک مستقل نسب ہے. اس پر میں صفات کی اس پہ میں تصدیق کی مہر لگا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. تم نے اپنا نائب کسے بنایا؟ جی تو حضرت نافع بن حارث نے کہا میں نے اپنا نائب ابن افزا کو بنایا. کسے؟ ابن افزا کو. اچھا, حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ابن افزا کون ہے؟ اللہ کرے یہ جملہ آپ کے دلوں میں اتر جائے. حضرت نافع بن حارث کہتے ہیں اے امیر المومنین, میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ابن افزا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ابن افزا ہے, اس کو میں نے اپنا نائب بنا دیا. جیسے تم حیرت کر رہے ہو ابن افزا کو, آزاد کردہ غلام کو, حضرت عمر فاروق اعظم نے یہی جملہ دہرایا. اس لیے کہ وہ دور ایسا تھا کہ غلاموں کو علم نہیں دیا جاتا. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم کی حیرت پڑی تو حضرت نافع نے کہا کہ امیر المومنین میں غلطی پہ نہیں ہوں, اس لیے میں نے ان کو اپنا نائب اس لیے بنایا انہو قاری بکتاب اللہ وعالم بالفرائض. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو اس لیے اپنا نائب بنایا کہ وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہے اور رسول اللہ کی شریعت کے عالم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام کو گورنر کا نائب. علم ہے تو سب کچھ ممکن. بے شک. لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو ممکن, میں کہتا ہوں علم ہے تو سب ممکن. جی جی, علم ہے تو سب ممکن. جیسے ہی یہ جملے سنے حضرت نافع کے, امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو, امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو. حضرت نافع نے عرض کی ہے امیر المومنین کوئی غلطی ہو گئی, دل دکھا دیا کیا, کیوں رو رہے؟ ماں یبکی کا آپ کو کس بات نے رلایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم کہتا ہے کچھ نہیں, نبی کی بات یاد آ گئی, صدق رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نبی سبحان کی اللہ. بات یاد آ گئی, میرے نبی نے سچ فرمایا. نافع نے کہا کیا سچ فرمایا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا قول تھا جو مجھے یاد آ گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوم کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس قوم کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے جو آخری جملہ بولا نبی کی حدیث کا, اس کی وضاحت کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے, جی اس قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے, اس قرآن کا عالم بننے کی برکت سے, اس قرآن کا قاری بننے کی برکت سے قوم کے درجات اور مراتب بلند کر دیتا ہے. بے شک, بے شک. تصویر کا ایک رخ وَيَسَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور جو اس سے لاؤبالی بن کرے, جو اسے بشے پشت ڈال دے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے. اللہ. یہ قرآن ہماری بقا اور ہمیں زمین میں دھسانے کی ضمانت بھی بن سکتی ہے اور اٹھانے کی ضمانت بھی بن سکتی ہے. بے شک. اگر ہم اس پر عمل کریں, اس کتاب کا عالم بنے, قاری بنے, تو اللہ ترقیاں عطا فرمائے گا, اللہ ترقیاں عطا فرمائے گا. اور قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. او لوگوں جو میرے ذکر سے, میرے قرآن سے, میرے نبی کی شریعت سے منہ پھیرے گا, ہم اس کی زندگی دوبھر کر دیں گے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ,
دوسرا جملہ حدیث کا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے آخری جملے آخری جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہی قرآن ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ بے وفائی اگر کسی قوم نے کی ہے تو مسلمانوں نے کی ہے۔ جب سے بڑیا والے جزدان میں سجا کر کے الماری میں رکھا، سندھ کی تاریخی سرزمین پر بسنے والے میرے بزرگوں، نوجوانوں، سنو، 4 انچی گرد جم گئی، اللہ معاف فرمائے، لیکن پڑھنے والا کوئی میسر نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ نے عذاب، جزوی عذاب ہم پر مسلط کیا ہے۔ یہ ہمارے ہی کیے کرائی کیا بدلہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے حالات خود بدلنے پر آمادہ اور تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، پہلے ہمیں یہ کہنا پڑے گا، مولا ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں شروع کر دو اگر خیریت چاہتے ہو۔ اے لوگوں، تمہارے در و دیوار گانوں سے نہیں، قرآن سے مہکنے چاہیے۔ قرآن سے مہکنے چاہیے، اس لیے کہ اخبار سے تو بہت مہکا لیا، اخبار پڑھنے کا تو مزاج بہت ہو گیا۔ جب بھی معاملات آتے ہیں، بات آتی ہے، تو یہ جملہ ضرور میری زبان پہ آتا ہے کہ ہم نے اخبار کو اہمیت دی، اللہ کی کتاب کو اہمیت نہ دی۔ جبکہ اللہ اکبر کبیرہ، اخبار تو جھوٹ کا پلندہ ہے۔ 2 ہی باتیں سچ ہوتی ہیں اخبار میں، دن اور تاریخ، باقی سب جھوٹ۔ اور اسے پڑھنے کا اتنا کریز، جس دن نہیں آیا تو فون کر دیا کہ ارے بھائی ابھی تک نہیں پہنچا، پیسے فری کے لے رہے ہو 1 مہینے پہ۔ اور اگر آ گیا، اس نے کہہ دیا میں تو ڈال آیا تھا، تو پھر بہو سے لڑ گیا کہ تو نے کہاں ڈال دیا۔ جھوٹ کو پڑھنے کا اتنا کریز کہ بیٹے سے لڑ گیا، بہو سے لڑ گیا۔ لیکن وہ جو سراپا صداقت، سراپا عدالت، سبحان اللہ، سراپا ہدایت طاق میں رکھا ہے، اسے پڑھنے کا کوئی مزاج نہیں۔ جبکہ یہ اللہ اکبر کبیرہ جھوٹ کا بلندہ ہے، لیکن وہ جو طاق میں رکھا ہے، پنہ کھولے گا تو سب سے پہلا لفظ یہی دکھائی دے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں جھوٹ، شک، کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک، بے شک، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، بے شک، غیر مشکوک کتاب، اس کی طرف آ جائیے۔ جھوٹوں سے پرہیز کیجئے۔ اور آپ کہیں گے اخبار تو ہماری عادت بن گئی، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو، لیکن ایک بات بتاؤ سنت والو، آپ اخبار کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ کہو گے ہم اخبار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل سنت رامپور میں کیا ہوا تھا۔ جی، بس آخری جملے بات ختم کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ اب آگے کی گفتگو کل انشاءاللہ حضرت کے مدرسے میں جشن دستار بندی کے موقع۔ ہمیں پتہ چلے، اخبار اس لیے پڑھتے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اکبر کبیرہ ممبئی میں کیا ہوا تھا، لکھنؤ میں کیا ہوا تھا۔ اخبار اس لیے پڑھتے تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ اکبر کبیرہ کہ سنبھل میں کیا ہوا تھا، ہندوستان میں کیا ہوا تھا، امریکہ میں کیا ہوا تھا، لندن میں کیا ہوا تھا۔ میں کہوں گا سنت کے غیور نوجوان سوچ، قرآن بھی پڑھا کر۔ سبحان اللہ، تو اخبار پڑھتا ہے تو تجھے یہ پتا چلتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا۔ ارے قرآن پڑھ تاکہ تجھے پتا چلے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، جشن دستار بندی، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھو، قرآن۔ اللہ کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہی قرآن ہے، توجہ چاہوں، یہی قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک، نہیں، اعلیٰ حضرت کی بات نہیں، بے شک یہی قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ سب سے بہتر، سب سے سیدھے راستے پر اگر کوئی کتاب چلانے والی ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اور دیکھو یہ قرآن
اللہ تعالیٰ نے حضرت نے کہا کہ ابھی 5 منٹ اور آپ چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون نہیں چاہتے ہیں ٹون خطرناک مار دے دیا چاہ سب رہے ہیں کام لگ چاہ سب رہے ہیں کون مارا یہ کالی تو جسم کو پورے جسم کو کان بنا کر کے سن رہے ہیں اس لیے ہوش نہیں پتا ہوش نہیں لگا ہاتھ اٹھانا کس بات پہ چاہیے مذہب نے کہا لیکن کیا کریں مجبوری ہے کچھ لوگوں نے ہماری ملت کو ہمارے اہل سنت عوام کو ہینڈ فری بنا دیا کہ ابا کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ چچا کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ اور جنت کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ اور جنت کے نام پہ تو پورے اٹھ جاتا ہے نا اور جنت یہ علماء بتائیں گے قرآن بتائے گا حدیث بتائے گا پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ سب اٹھا دیں گے جنت کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ سب اٹھا دیں گے اور میں نے تو ایسا دیکھا حضرت بات آ گئی ذہن میں حالانکہ تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے لیکن وہیں آئے گا میں نے یہ دیکھا کہ 20 سال لوگوں نے پیروں کے قدموں میں زندگی گزاری میں مجھ سے عالم بہت کم خفا رہتے ہیں پیر زیادہ خفا رہتے ہیں میں ٹارگیٹ پر ہوں پیروں کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خدمت لیتا رہے ہے نا عالم میرے دشمن نہیں ہے صحیح والے پیر بھی دشمن نہیں ہے لیکن جنہیں تکلیف ہے مسلک سے جنہیں تکلیف ہے اللہ اکبر کبیرہ بے وجہ کی رہنمائی سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بس کیا بتاؤں میں بات ختم کر کے میں اتنا کہتا ہوں 20 سال ہو گئے پیر کے قدموں میں پڑا اس امید سے کہ جنت ملے آپ نے بھی دیکھا وہ ہو سکتا ہے اور اللہ کرے آپ کو دیکھنے نہ ملے کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات بتانے والا 20 سال پیر کی خدمت میں قدموں میں بیٹھا رہا کہ جنت ملے گی لیکن یہ کم وقت کبھی باپ سے سیدھے منہ سلام نہ کر سکا یہ ماں کی کبھی خدمت نہ کر سکا 20 سال پیر کی خدمت کر لی لیکن باپ ماں کی خدمت نہ کر سکا ابے یہ پیر کس حیثیت کا وہ پیران پیر اگر ان کے بھی پیر دبائے اور باپ سے اچھے وہ بات نہ کرے ماں کی خدمت نہ کرے جنت نہیں مل سکتی اس لیے کہ یہ بیٹھے علماء سرکار نے نہیں فرمایا کہ جنت پیر کے قدموں میں سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں میں تو یہ قرآن اگر پڑھتا قرآن کی اگر سنتا تو قرآن تو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا تو یہ ایسے کیوں جاتا قرآن تو کہتا ہے جنت ڈھونڈنی ہے امی کے پاس جا قرآن کہتا ہے جنت ڈھونڈنی ہے ابا کے پاس جا مگر اس نے قرآن نہیں پڑھا اخبار پڑھا اس لیے پیر کے پاس میں یہ نہیں کہتا ہوں پیر کے پاس مت جاؤ جانا چاہیے نسبت کی تو بات میں کر ہی رہا ہوں لیکن ایسا پیر جو تمہارے ماں باپ سے تمہیں غافل کر دے پیر کے پاس خبریں نہیں آتی ہیں کہ یہ جو تمہارا مرید ہے باپ کو گالیاں بکتا ہے تو پھر کیونکہ مسافہ کرتا مکاوا تو پھر یہ کیسے سمجھا دے گا مسافہ ختم ہو جائے گا میرے پیاروں سمجھو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے اعلیٰ حضرت کا طرز تکلم تو دیکھیں جنگل بھی سونا ہے رات بھی اندھیری ہے اور پھر اندھیری رات پہ حضرت صاحب قبلہ بدلی چھا گئی کالی والی اب ایسا اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ مارو تو دوسرے ہاتھ کو دکھائی نہیں اتنا اندھیرا اب کیا ہے سونا جنگل ہے اگر آواز لگاؤ گے تو کوئی تمہاری آواز پہ لبیک نہیں کہے گا رات ہے روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں اور رات بھی چاندنی رات والی نہیں آخری راتوں والی اور پھر اس پر کریلے پہ نیم چڑھا کہ اللہ اکبر کبیرہ کالی بدلی جب دن میں آ جاتی ہے کالی بدلی تو اندھیرا ہو جاتا ہے وہ تو پھر سونا جنگل رات اندھیری پھر بدلی چھا گئی کالی اعلیٰ حضرت فرماتے اتنی خطرناک تاریکی ہے اور تیرے پاس ایمان کی قیمتی گٹھڑی ہے
तेरे पास ईमान की मजबूत गठरी है, तूने नींदे गफलत गुजारी, तेरी पुतली गई। तूने गफलत की नींद गुजारी और तेरी पुतली सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रही हो चोरों की रखवाली। कुछ इतने चालाक थे जिन्होंने ये कहा, आला हज़रत पहचान गए, कुछ ऐसे भी कहेंगे जब गठरी है ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे ले जाएगा चोर, ऐसे कैसे ले जाएगा चोर। तो आला हज़रत फरमाते हैं मामूली चोर नहीं, आंख से काजल जी गठरी रखी की रखी रह जाएगी, तुम्हारी होशियारी भी रखी की रखी रह जाएगी। ये कहोगे कि इस्लाम पे अमल करना है, लेकिन हकीकत में इस्लाम पे नहीं होगा। ये कहोगे इंजीनियर प्लम्बर की तो पगड़ा और साबी बांध के आ गया, ये भी तो आलिम है, लेकिन हकीकत में वो दीन की बातें नहीं बता रहा। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल, अब समझ लो कितने खतरनाक चोर है। आग में से ले गया और वो भी हमें पता नहीं चला, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बना के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ख्वाब गफलत से बेदार होइए, निस्बतों को मजबूत कीजिए, आलिम दीन बनिए। मैंने सरकार की हदीस पढ़ी थी, उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमियन और मुहिब्बन। अगर इसकी पूरी तफसीर सुननी है तो कल चलिएगा, इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माइक की तरफ ले लो, पीछे हाफिज मोहम्मद इम्तियाज रजा बिन इरफान शेख, ये अल्हम्दुलिल्लाह की बस्ती के बच्चे कुरान बने। इंशाअल्लाह इस साल ये कुरान पाक सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद हसन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितने हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, सभी हजरात इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुसाफा करें, इनसे गले मिलें और इनके गलों में हार डालें। जो हार लेकर नहीं आए हैं वो पैसे दे दीजिए। बैतुल माल ट्रस्ट संतरामपुर की तरफ से बच्चों के लिए कुछ तोहफे दिए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस तोहफे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। और आली जनाब तालिब भाई पठान की तरफ से दोनों बच्चों को 1100 रुपए का नजराना पेश किया गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
بیت المال ٹرسٹ سنگرامپور جو آپ کی مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان تمام ممبران کی طرف سے دونوں بچوں کو 2100 روپے کا نذرانہ دیا گیا ہے سبحان اللہ، اور ایک جوڑی کپڑے دیے گئے ہیں۔ اللہ کریم ان کے نذرانے کو، ان کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ان بچوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، خدا ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور حضرات بھی جو دینا چاہتے ہیں یا سید صاحب کی موجودگی میں اعلان کرانا چاہتے ہیں، قاری ریحان صاحب سے رابطہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے حاجی اسحاق پورا صاحب نے 500 روپے مولانا ریحان کے لیے اور 500 روپے حافظ مقصود صاحب کے لیے دیے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اور حضرات، ایک آپ سے گزارش ہے، سید صاحب کی موجودگی میں میں یہ دعا کرا رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی آل موجود ہوتی ہے۔ تو میری آپ سبھی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، ان کے بعد ایک بچہ اور ہے جس کا نام شہد ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس کو بھی جلد سے جلد حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ الحمدللہ وہ 15 پارے تو حافظ کر چکا ہے، اور آپ جلد دعا کریں کہ اللہ جلدی اس دعا کو قبول فرما لے، یہ بچہ بھی حافظ قرآن بنے۔ اللہ اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کی ہمت بڑھائے۔ مصطفیٰ